اللہ تعالیٰ کو رزاق کہا جاتا ہے۔ رزاق کے معنی روزی دینے والا ہے۔ کیا معنی آتے ہیں؟ روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو رزاق کہتے ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں۔ تو 18,000 ہو یا اس سے زیادہ ہو، اللہ نے کائنات میں جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہیں سب کو روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ روزی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کو روزی دے سکے۔ روزی دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، تمام جہان کو پالنے والا ہے، تمام جہان کو روزی دینے والا ہے۔ 12ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس دھرتی پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے اور عجیب و غریب انداز میں دیتا ہے۔ وہ مخلوق چاہے کہیں بھی ہو، اس دھرتی پہ رہتے ہو، اس دھرتی کے اندر رہتے ہوں، دریا سمندر کے اندر ہو، چاہے دریا سمندر سے باہر ہو، پہاڑ کے اندر ہو یا جنگلات کے اندر ہو یا فضا کے اندر ہو، جہاں بھی وہ مخلوق رہتی ہو، غار کے اندر ہو، سوراخ کے اندر ہو، اللہ کی جو مخلوق جہاں رہتی ہے اللہ ان کی روزی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایک دریا کے کنارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، بیٹھے اللہ کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک کنارے سے ایک مینڈک آ رہا ہے تڑپتے ہوئے، اور اس کے منہ میں ہری کوئی چیز ہے، تو مینڈک اپنے منہ میں وہ چیز دبائے ہوئے تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، اور آتے 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 سمندر کے کنارے آیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ یہ مینڈک اتنی تیزی میں اپنے منہ میں کوئی چیز دبا کر کے جا کہاں رہا ہے۔ تو وہ کہتے کہ میں نے اپنی عبادت چھوڑ دی اور اس مینڈک کو دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا کہ یہ مینڈک جاتا کہاں ہے۔ تو مینڈک جاتے جاتے دریا کے کنارے گیا، اور کنارے جیسے ہی پہنچا کہ اندر سے ادھر سے ایک کچھوا آیا۔ کچھوا جانتے ہو نا، پانی کے اندر رہتا ہے تو کچھوا ادھر سے آیا۔ کچھوا جیسے ہی کنارے لگا تو یہ مینڈک چھلانگ لگا کر کے کچھوا کے بدن پہ سوار ہو گیا، اور جیسے ہی سوار ہونا تھا کہ کچھوا آگے بڑھ گیا، پانی میں تیرتے ہوئے آگے چلا گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ یہ مینڈک اس پہ سوار ہو کر کے کہاں جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شک کو اور اپنے تجسس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، وہیں پہ ایک کشتی تھی، کشتی والے کو جلدی سے پیسہ دے کر کے کہا کہ مجھے بھی لے کر کے چلو، میں بھی دریا کے اس کنارے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی بان جو تھا ان کو سوار کر کے لے کر کے چلے۔ وہ بزرگ کہتے کہ میں کشتی میں بیٹھا ہوا اس مینڈک کو، اس کچھوے کو دیکھ رہا تھا مسلسل کہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ میرے بازو میں آگے بڑھ رہا تھا، میں بھی کشتی میں بازو سے جا رہا تھا۔ جاتے 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 جب دریا کا وہ کنارہ آیا، دوسرا کنارہ، تو کچھوا جو تھا اس کنارے میں پانی کے کنارے کھڑا ہو گیا، جیسے کھڑا ہونا تھا کہ مینڈک اس پہ سے چھلانگ لگا کر کے آگے خشکی میں چھلانگ لگا دیا۔ بزرگ کہتے کہ میں بھی کشتی سے اتر گیا، باہر اترا، اور اس مینڈک کو دیکھنے لگا کہ وہ مینڈک جاتا کہاں ہے۔ آخر کار وہ مینڈک آگے بڑھا اور بہت تیزی سے آگے بڑھا، میں بھی تیزی سے آگے بڑھا کہ آج دیکھنا کہ یہ مینڈک جاتا کہاں ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھتے 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 کچھ دور آگے گیا تو دیکھا کہ ایک درخت ہے، لیکن اس درخت پہ یہ مینڈک چڑھا اور چڑھتے چڑھتے اوپر چڑھ گیا۔ تو اسی کے بازو میں ایک دوسرا درخت تھا، میں بھی جلدی سے دوسرے درخت پہ چڑھ گیا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ مینڈک اوپر چڑھ کر کے کرتا کیا ہے، کہاں جاتا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں مسلسل اس مینڈک کو دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ جاتا کہاں ہے۔ تو ایک درخت پر وہ مینڈک چڑھا، دوسرے درخت پر میں چڑھ گیا، میری نگاہ مسلسل اسی مینڈک پر تھی۔ اوپر چڑھنے کے بعد ایک
ٹہنی تھی، ایک شاخ، وہ مینڈک وہاں گیا. وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک کالا اژدہا، ناگ، موٹا سانپ اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو آنکھوں سے اندھا ہے، بالکل اندھا، کچھ کر نہیں سکتا ہے. یہ مینڈک گیا، اپنے منہ میں جو چیز دبائے ہوا تھا وہ چیز اس کالے ناگ کے منہ میں رکھ کر کے واپس لوٹ گیا. میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر کے بے ساختہ میرے دل سے نکلا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رزاق ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے. کہ ایک کالا سانپ جو آنکھوں سے اندھا، وہ کہیں جا نہیں سکتا، اپنی روزی کا انتظام نہیں کر سکتا، وہ کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، پورے دن وہ ایک ٹہنی پر بیٹھا رہتا ہے. اللہ نے اس کی روزی کے لیے دو مخلوق کا انتظام کر دیا، ایک مینڈک اور ایک کچھوے کا. وہ مینڈک روزانہ اپنے منہ کے اندر کوئی چیز لے کر کے آتا ہے، وہی کچھوے کے ساتھ سوار ہو کر کے وہاں پہ اس کنارے پہنچا دیتا کچھوا، اور اس کنارے میں جانے کے بعد وہ مینڈک پھر اس درخت پر جاتا ہے، اور روزانہ اس کو اس کے منہ میں، یعنی اس کالے سانپ کے منہ میں وہ روزی دے کر کے آ جاتا ہے. تو مجھے یقین ہوا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رزاق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کس طرح سے روزی پہنچاتا ہے، کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا. کہ ایک کالا سانپ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی روزی کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک کچھوے کو انتظام کر دیا، ایک مینڈک کو انتظام کر دیا، اور اس کی روزی اس کے منہ میں بیٹھے بیٹھے پہنچ رہی ہے. تو اگر انسان یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی پہنچاتا ہے، ہر مخلوق کو روزی دیتا ہے، ہمیں بھی بھوکا نہیں چھوڑے گا. تو آج جو لوگ کیا کہتے ہیں روزی کے لیے، کاروبار کے لیے اتنا پریشان، اور رات و دن کیا کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر، نماز روزے کو چھوڑ کر کے، اور کیا کہتے ہیں روزی کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے، کبھی بھی اس طرح سے نہیں پھرتا. یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ضرور روزی دیتا ہے، اور واقعتاً دیتا ہے. کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو بھوکی سو رہی ہو. کہتے ہیں کہ ہر روز پرندہ صبح میں اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے، اور شام میں جب لوٹتا ہے تو پورا پیٹ اس کا بھرا ہوا رہتا ہے. روزی اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو دیتا ہے. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. حضرت سلیمان علیہ السلام انبیاء کرام میں ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہت عظیم الشان نبی ہیں. اور یہ وہ نبی ہیں جن کی حکومت ساری چیز پر تھی، بحر و بر پر، جن و انس پر، ہوا پر، درخت پر، دریا پہاڑ پر، اور کیا کہتے ہیں شیطان و جنات سب پر. ساری چیزیں کیا کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مانتی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ اللہ نے یہ بھی دیا تھا کہ پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے. پرندہ کیا بول رہا چہچہاتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو حضرت سلیمان نبیوں کی صف میں بہت بڑے نبی ہیں، اور بہت بڑے مالدار نبی ہیں، اور بہت بڑے حکومت والے نبی ہیں. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جتنی بڑی حکومت تھی کائنات میں، انسانوں میں اتنی بڑی حکومت کسی کی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. اور 2 مسلمانوں میں سے سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے. بلکہ یہ 4 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کے تحت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اس میں پہلا نمبر حضرت سلیمان کا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جناتوں پہ بھی تھی، شیطانوں پہ بھی تھی، ہوا پہ بھی تھی، چرند پہ بھی تھی، درند پر بھی تھی، سمجھے کہ نا، پرندوں پہ بھی تھی. ہر چیز پر ان کی حکومت تھی. دریا سمندر اور پہاڑوں پر بھی ان کی حکومت تھی، جنگلوں پہ بھی ان کی حکومت تھی. ہر ایک مخلوق ان کی بات مانتی تھی، اور ہر ایک کی بات وہ سمجھتے بھی تھے. تو انہوں نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ آپ اپنی مخلوق کو روزی دیتے ہیں، کائنات کے اندر جتنی مخلوق آپ کی بستی ہے ان کی میں ایک مرتبہ دعوت کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ لو دوسرے لفظوں میں ان کو روزی دینا چاہتا ہوں، یعنی میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے آپ کے، انسان ہو، جنات ہو، شیطان ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، جتنی بھی مخلوق ہے جس کو آپ روزی دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، ایک ٹائم کی صرف مجھے دعوت کرنے کی اجازت دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان یہ کام تم نہیں کر سکتے، روزی دینے والا کام یہ صرف میرا ہی کام ہے، تم سے نہیں ہو سکتا ہے.
یہ واقعہ درس نظامی کی ایک کتاب ہے نفحۃ الادب یا عرب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ کام صرف میرا ہے، میں ہی کر سکتا ہوں، اب میں کرتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان دوبارہ درخواست کر دیا، اللہ ایک ٹائم کی اجازت دے دیجیے، بس میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان یہ کام نہیں ہو سکتا تم سے، تم بات مانو۔ تو حضرت سلیمان نے پھر تیسری مرتبہ التجا کر دی کہ یا اللہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میں آپ سے بہت ہی لجاجت اور ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ صرف ایک وقت پوری مخلوق کی دعوت کرنے کی مجھے اجازت دیجیے، بس ایک وقت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو، اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان کی دعوت کرنے کا ارادہ کیا اور کھانا بنانا شروع کیا، اور وہ کھانا انسانوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ ساری دنیا کی جناتوں کو جمع کیا۔ فوراً آرڈر ہو گیا، ساری جنات حاضر ہو گئے۔ کیا بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں لوگ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تم لوگوں کو کھانا بنانا ہے، سمجھے کہ نا، جناتوں سے کہا کہ تم لوگ مل کر کے جلدی جلدی کھانا بناؤ۔ چنانچہ اب سوال یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق رہتی، صرف انسان نہیں ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سمجھے کہ نا، جتنے جانور ہیں، جتنے درندے ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے چرندے ہیں، سمجھے کہ نا، اس کے علاوہ جو مخلوق ہے جہاں بھی رہتی ہے، فضا میں رہتی ہو، ہوا میں رہتی ہو، زمین پہ رہتی ہو، پہاڑ میں رہتی ہو، سمندر میں رہتی ہو، دریا میں رہتی ہو، غار میں رہتی ہو، کسی سوراخ میں رہتی ہو، جہاں بھی جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی بستی ہے، ہر ایک کی دعوت۔ تو اتنا لمبا کھانا کہاں پہ بنائیں گے اور رکھیں گے کہاں پہ جمع کر کے؟ تو مشورہ ہوا، مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ کیا کہتے ہیں، سمندر کے کنارے کھانا بنایا جائے۔ سمندر کے کنارے پوری جگہ خالی ایک دم، اور چونکہ ایک دن میں تو کھانا بن نہیں سکتا، کئی دن تک کھانا بنانا پڑے گا، اور کئی دن جب کھانا بنائیں گے تو اس زمانے میں فریج کا تو سسٹم تھا نہیں، کھانا خراب ہو سکتا تھا، سمجھے کہ نا، تو اس لیے چنا گیا کہ سمندر کے کنارے کھانا بنایا جائے، تاکہ سمندر کے کنارے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو آئے گی تو اس ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے کھانا خراب نہیں ہوگا، کھانا بدستور صحیح رہے گا۔ چنانچہ کیا کہ ساری جناتوں کو آرڈر ہو گیا کہ چلو کھانا بناؤ۔ ساری جنات سمندر کے کنارے پہنچ گئے، سمجھے کہ نا، کھانا بنانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جنات آرڈر دیتا، کھانا تیار، ایک مرتبہ آرڈر دیا، کھانا تیار، سمجھے کہ نا، دیکھو دیکھ تیار۔ ان کو بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ انسان کو بنانے میں گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 5 گھنٹہ لگتا ہے، جنات کو بنانے میں گھنٹہ 2 گھنٹہ تھوڑی چاہیے، وہ تو کیا کہتے ہیں، آرڈر دیا، سیکنڈوں میں کھانا تیار۔ کئی ہزار نہیں، کئی لاکھ دیگ تیار ہو گئے، اور سارے جنات مل کر کے کھانا تیار کرتے رہے، کئی دنوں تک کھانا تیار ہوا، اور سمندر کے کنارے ٹھنڈی ہوا آ رہی، کھانا خراب بھی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان اپنی نگرانی میں کھانا بنوا رہے ہیں، اب پورے کھانے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب حضرت سلیمان کو یقین ہو گیا کہ اب اتنا کھانا بن چکا ہے کہ ساری کائنات کی ساری مخلوق کھا سکتی ہے، تو کھانا تیار ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ یا اللہ کھانا تو تیار ہو گیا ہے، اب آپ بتائیے کہ سب سے پہلے دعوت میں کن کی کروں، کس مخلوق سے شروع کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان ایسا کرو، تم نے کھانا سمندر کے کنارے بنایا ہے، سب سے پہلے تم سمندر کی مخلوق سے ہی دعوت شروع کرو، انہی کو پہلے نمبر پہ کھلاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ اس سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ نکلے اور میرے یہاں اس دعوت ہے، سمجھے کہ نا، وہ کھانا کھائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سمندر سے ایک مچھلی نکلی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آئی اور کہا سلیمان اللہ نے مجھے سب سے پہلے بھیجا ہے، مجھ سے شروعات کیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہی پہلے شروع کریں، کھانا کھائیں۔ جیسے حضرت سلیمان نے آرڈر دیا کہ کھانا شروع کرو، اس مچھلی نے اپنا منہ لگایا اور ایک لقمے کے اندر سارے کھانے کو صفا چٹ کر دیا۔ وہ کھانا جو مہینوں جناتوں نے تیار کیا تھا، لاکھوں لاکھ دیگ تیار ہوئے تھے، وہ مچھلی ایک لقمے میں صفا چٹ کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جیسے ہی دیکھا بس تعجب میں اور حیرت میں سجدے میں پڑ گئے۔ بہت دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو وہ مچھلی وہیں پہ کھڑی تھی۔ مچھلی نے کہا سلیمان ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے،
ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ تو سلیمان نے کہا کہ تم کتنا کھاتے ہو؟ تو اس مچھلی نے کہا سلیمان جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے کبھی اللہ نے مجھے خالی پیٹ رکھا، ہر ٹائم میرا رزق اللہ مجھے پہنچاتا ہے، آج تم پوری زندگی میں پہلی مرتبہ میری دعوت کی ہو، وہ بھی بھوکے پیٹ کی ہو، میرا پیٹ نہیں بھر سکے تم۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اللہ تمہیں اتنا اس طرح سے کتنا روزی دیتے ہیں؟ اس مچھلی نے کہا کہ اللہ روزانہ اس طرح کا 3 لقمہ مجھے کھلاتے ہیں، جو 1 لقمہ میں نے کھایا ہے نا، اس طرح کا 3 لقمہ مجھے روزانہ اللہ کھلاتا ہے۔ ابھی تو 2 لقمہ میرا باقی ہے، یہ ایک ہی لقمے میں کیا کہتے سارا کھانا ختم ہو گیا، میرا بھی کیا کہتے پیٹ خالی ہے۔ اس طرح کے لقمے 3 لقمے اللہ تعالیٰ روزانہ بلا ناغہ کھلاتا ہے۔ وہیں پر حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی اور کہا یا اللہ واقعتاً روزی پہنچانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ کام صرف تیرا ہی ہے، آپ ہی روزی پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا زبردستی، اور میں ایک مخلوق کو کیا کہ ایک مخلوق میں سے ایک مچھلی کو بھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھلا سکا، آپ کس طرح سے اس مچھلی کو روزانہ کا لقمہ 3 لقمہ کھلاتے ہیں، اور ابھی کائنات کے اندر کتنی مخلوق بقیہ ہے، اس کو کہاں سے کھلا سکتے ہیں؟ تو وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ رزق دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کائنات میں کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کہ اللہ تعالیٰ رزق کا کس طرح سے انتظام کرتا ہے، اور کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ کیا کہتے وہ بھوکی رہتی ہو کہ نا۔ اب اس مچھلی کا آپ اندازہ لگا کہ اس طرح کا لقمہ وہ روزانہ 3 لقمہ کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سمندر میں کہاں سے اتنا بڑا لقمے کا انتظام کر کے دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر مخلوق کو اتنا روزی پہنچاتا ہے، کیا وہ انسان کو بھوکا رکھے گا؟ یقیناً ہرگز نہیں بھوکا رکھ سکتا، وہ انسان کو بھی روزی دے گا، لیکن انسان کو یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔